مجھے فیل ہوا ہے یا میرے ساتھ جو میں نے فیس کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یونیورسٹی جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ ہمیں سبجیکٹس جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کا ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے پروڈکشن میں جانا ہے, آپ نے جو ہے وہ اینکرنگ میں جانا ہے, آپ نے جو ہے وہ نیوز کانٹینٹ ڈیولپر میں جانا ہے. تو وہاں سے ہی تھوڑا سا کانفلکٹ آ جاتا ہے. تو جب آپ ایٹ دا اینڈ ہم جب پڑھ کے فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ میڈیا جو ہے وہ خبر لکھنے کا نام ہے, میڈیا آپ کی اینکرنگ کا نام ہے, میڈیا آپ کی جو ہے وہ پروڈکشن کرنے کا نام ہے. اصل میں یہ ساری ہی میڈیا ہوتی ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی, جس کی وجہ سے فیلڈ میں آ کے جو ہے وہ زیادہ تر جو اس فیلڈ کو پڑھتے ہیں وہ فیلڈ میں ایکٹیو نظر نہیں آتے. ان طلباء کے لیے جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, خاص کر جو میڈیا اسٹڈیز کے جو طلباء ہیں, ان کے لیے گلگت بلتستان میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز بہت ہی کم ہے, کیونکہ جو نیشنل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, ان کے سب آفیسز, بیورو آفیسز گلگت بلتستان میں نہیں ہے. فیمیل کے کانٹیکس میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی فیمیلز کو گھروں تک محدود رکھنا ہے, ان کو جو ہے وہ اسکرین پہ نہیں لانا. اس طرح کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے, جس کی وجہ سے فیمیلز کے لیے بھی جو اس ڈپارٹمنٹ کو پڑھتے ہیں یا اس شعبے کو پڑھتے ہیں, پڑھ کے آ کے جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر فیلڈ میں ہمیں ایک دو گنے چنے نظر آتے ہیں. جب آپ ایسا جو ہے وہ فیلڈ اسپیشلسٹ آتے ہیں یا ایز اے میڈیا پرسن مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو فنینشیل جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک بندہ ایکسپیرینس کی حد تک کس حد تک وہ جو اپنی سروسز دے سکتا ہے, 6 months 1 year, لیکن اس کے بعد جا کے جو ہے وہ بھی گھر والے بھی اور خود بھی جو ہے وہ اپنی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے کہ یار آخر کار میں فری سروسز کب تک دیتا رہوں. تو ایک یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کی سروسز کے عوض جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی ان اے شیپ آف فائنینشیل, جس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں اس میڈیا میں آئے ہوئے وہ جا کے مجبوراً کسی دوسرے فیلڈ کو, کسی دوسری جاب کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. وہ 10-12 اخبارات گلگت بلتستان میں شائع ہو رہے ہیں اور ان کی بھی جو مالی حالت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے فائننس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, لیکن گلگت بلتستان میں چونکہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا ڈیولپ نہیں ہے تو یہاں کے جو مقامی اخبارات ہیں ان کا ٹوٹل منحصر سرکاری اشتہارات پر ہوتا ہے, اور سرکاری جو اشتہارات مقامی اخبارات کو ملتے ہیں ان کی جو ریکوری, جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ 5-6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو اخبار مالکان ہیں وہ اپنے ورکرز کو ٹائملی وہ جو ان کا معاوضہ ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر پاتے, اور جو معاوضہ جو ورکرز کو ملتا ہے, جو صحافیوں کو, جو رپورٹرز کو اخبارات دے رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی کم ہوتا ہے, 10-15-20 ہزار سے زیادہ ان کی تنخواہ نہیں ہوتی. لیکن جب ایک طالب علم یونیورسٹی سے جب فارغ ہوتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بھی کافی ہائی ہوتی ہے, لیکن یہاں کے جو اخبارات ہیں وہ اس حساب سے ان کو معاوضہ نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے جو کے آئی یو سے فارغ جو طلباء ہے وہ اس جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کی طرف نہیں آتے. ہمارے لیے بیسیکلی جو مین ایشو ہوتا ہے وہ ہمارے فرسٹ سیمسٹر سے ہمارے ساتھ ایشو ہوتا ہے, اور یہ ایشو جو ہے وہ بیسیکلی ہم خود کریٹ کرتے ہیں. ہم کسی اور کو بلیم کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم محنت نہیں کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. میڈیا جیسا بہترین ڈپارٹمنٹ اور میڈیا جیسا خود کفیل ڈپارٹمنٹ جو کہ بندے کو خود کفیل بناتا ہے, انڈیپینڈنٹ بناتا ہے, ایسا فیلڈ ہے میڈیا, جس میں ہم زیادہ تر بلیم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس کیمرے نہیں ہیں. دیکھیں نا, لوگوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں آئی فونس پہ اور ان سے انہوں نے بلینز کمائے ہوئے ہیں. تو موبائل سب سے بہترین کیمرہ ہے, ایکوپمنٹ ہے. مائک کی جگہ بھی آپ ایک اور موبائل یوز کر سکتے ہیں. یا پھر اداروں کی ہم بات کریں تو ہاں, پہلے جب تک سوشل میڈیا نہیں آیا تھا گلگت بلتستان میں تب تک ہمارے لیے ایشوز تھے کہ ہمارے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں تھا, پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ ہم اپنی بات, ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. لیکن ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا آیا ہے, سوشل میڈیا سے ہم کما بھی سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں.
بلکہ جتنے بھی آؤٹلیٹس میڈیا کے گلگت بلتستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، اخباروں کی شکل میں، خواہ وہ پوڈ کاسٹنگ کی شکل ہو، ریڈیو کی شکل ہو، FM کی شکل ہو، یا پھر آپ کا پروڈکشن کا فارم ہو، ان میں بھی بندے کو کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہم نے خود کام کیا، ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے۔ اس کی بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس آؤٹلیٹ کے پاس، اس بندے کے پاس یا اس آؤٹلیٹ پہ جا کے کام کریں میڈیا کا، ہم اپنا ایک چینل اسٹیبلش کریں۔ ابھی تو وہ کروڑوں روپے دے کے چینل اسٹیبلش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور بھی ریسورسز ہے سوشل میڈیا کے، انسٹاگرام وغیرہ، جس پہ ہم اپنی پروموشن اور وہاں سے پیسے کما سکتے ہیں۔ ابھی جو مین ایشو آ رہا ہے، ایشو کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کیوں ناکام ہیں اس فیلڈ میں؟ آج کوئی دوائی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جا کے کسی NGO کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ وہاں پہ کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی فائل ورک کر رہا ہے۔ یہ ہم اس لیے ناکام ہے کہ ہم شوق سے نہیں آتے اس سبجیکٹ کے اندر، اس فیلڈ کے اندر۔ ہماری جو برین اسٹارمنگ ہے وہ اس فیلڈ کے حوالے۔ ٹیچرز کی بھی کمی تھی، اچھا ادھر اسٹوڈیوز بھی نہیں تھے، کافی مسائل تھے۔ یہ نئی شروع میں جب آپ اسٹیبلش کرتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو، وہاں پہ مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے، فنڈنگ کا بھی مسئلہ آتا ہے، لیبز کا بھی مسئلہ آتا ہے، کلاس رومز کا، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ کا اسٹوڈیو بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، اب آپ کا لیے ہم نے KIU TV بھی اسٹیبلش کیا، وہاں پر بھی اپرچونیٹیز ہیں۔ FM کے مختلف جو چینلز ہیں GB میں، ان کے ساتھ بھی ہے، ابھی ہم MOUs باقاعدہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، دوسرے کئی ادھر میڈیا نیٹ ورکس ہیں، ان سے ہماری بات چیت جاری ہے، جہاں پہ آپ کا ایکسپوجر ہو، جہاں پہ آپ جا کر انٹرنشپ کریں، سیکھیں، اور مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہماری اس وقت وہ جاری ہے بات چیت۔ سکتی ہے کیا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ٹاسک دے کے 150 بندے اینولی 100 لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا اینولی کوئی میرے خیال سے بڑا ایشو نہیں ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ لہٰذا اس کے لیے یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ کنسرن وائس چانسلر گورنمنٹ سے بات کرے، چیف منسٹر سے بات کریں، وہ بیٹھیں، اس پہ ڈسکس کریں، گورنمنٹ کی اسسٹنس بھی لیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور کوئی ایسا کوئی پلان چارٹ آؤٹ کریں، کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس کے تحت یہ جو ریزرویشنز ہے، ینگ سلاٹس جو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ انہیں ٹرین کیا جائے، انہیں کانفیڈنس تو ملے گا اس سے۔ اس حوالے سے یہ دو بڑے امپورٹنٹ، گورنمنٹ آف GB پلس یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھننگ کے لیے اگر بات کرتے ہیں، کوئی سجیشن دیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی اسکلز ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو ان سکلز کو نکھارنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد نہیں کرتے، تھوڑا سا محنت نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے ایک بندے کو اگر ایڈیٹنگ کا کام آتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو، اس اچیومنٹ کو، اس کام کو ڈیولپمنٹ اس اپنے اندر لانے کے لیے، اس کام میں نکھار لانے کے لیے اس کو تھوڑی سی جو ہے وہ محنت کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکلز کوٹ کے بھرے میں اسٹوڈنٹس میں، لیکن ان کو پلیٹ فارمز نہیں ہیں۔ اگر پلیٹ فارم ہیں بھی تو جہاں پہ تھوڑی بہت جو ہے وہ کمزوری ہے، کوتاہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اس اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنے کا جو اندر سے جو ہے وہ ایک چیز آپ کو پش کر رہی ہوتی ہے، وہ جدوجہد والا ویکنس اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کو اس میڈیا کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، یہ جو چارمنگ جو فیسز آ رہے ہیں، ان کے بوسٹ اپ کے لیے ہر بندے نے، ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا اپنا حصہ رول پلے کرنا ہے۔ جیسے KIU نے ایک پالیسی بنانی ہے، اس کے حساب سے اپنا رول پلے کرنا ہے، گورنمنٹ نے اپنا رول حصہ ڈالنا ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو روایتی انداز میں جو صحافت ہے اس کو تھوڑا سا چھوڑ کے جو نئے ٹیلنٹڈ جن کے اندر جو ہے وہ سکلز ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان فیسز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، ان کی پبلیکیشنز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تب ممکن ہو سکتی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے اندر خود کچھ کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہو۔ یہ ایک طرف سے KIU ڈپارٹمنٹ، ایک طرف سے گورنمنٹ، ایک طرف سے میڈیا آؤٹلیٹس، اگر یہ سارے مل بیٹھ کے اگر دودھ کی ندیاں بھی بہائیں، اگر اسٹوڈنٹس کے اندر خود جو ہے وہ اچیومنٹ کا کوئی وہ جذبہ نہیں ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہیں۔